ہم سلف و صالحین کے قصے پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہوتا ہے۔ اگر سلف و صالحین پر بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی آزمائش آتی، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اگر ان کو بڑی سے بڑی بیماری بھی لگ جاتی تو وہ کہتے العافیہ، اللہ اپنی مہربانی کرے گا۔ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، اگر مہینے میں 29 دن ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ آئے، مہینے میں صرف ایک دن ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جائے یا ہمارے سر میں درد ہو جائے، تو کیا ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے؟ ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے مہینے میں 29 دن ہم پر اس کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی برکتیں نازل ہوئی ہیں، اگر صرف ایک دن تھوڑی سی آزمائش اگر آ گئی ہے، تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے محمود و ایاز کا قصہ سنا ہوگا۔ محمود نے ایک دفعہ ایک ککڑی کھانے کے لیے ایاز کو دی، تھوڑی سی اپنے پاس رکھی، باقی ایاز کو دے دی۔ ایاز نے اس کو لیا اور اس کو کھا لیا۔ جب محمود نے وہ ککڑی کھانے شروع کی تو وہ تو بہت کڑوی تھی، تو اس نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کھا لی؟ یہ تو بہت کڑوی ہے۔ تو ایاز نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جن ہاتھوں سے ہمیشہ مجھے میٹھی چیز ملی ہے، اگر ایک دن کڑوی بھی مل گئی تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کو واپس کروں۔ جس ہاتھوں سے ہمیشہ مجھے اچھی چیز ملی ہے، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی ناشکری کروں اگر ایک دن اس کی طرف سے کڑوی چیز بھی مل گئی۔ تو اس کو ہمیں اللہ کے ساتھ ملانا چاہیے کہ جس اللہ کی ہم پر ہمیشہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر ایک دن یا کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو ہمیں اللہ کا تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ محمود نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور ایک ہیرا دیا کہ اس کو توڑ دو، اس کو زمین کے اوپر پٹخ دو۔ تو سارے وزیروں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہم اس کو کیوں توڑیں؟ تو محمود نے ایاز کو کہا کہ اس ہیرے کو لو اور زمین پر پٹخ دو۔ ایاز نے اس کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا تو ساری مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ محمود نے کہا کہ ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ اتنی قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو ایاز نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور دوسری طرف یہ ہیرا تھا، تو میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا۔ آپ کے حکم کے آگے ایسے ہزاروں ہیرے بھی ہوتے، میں سب کو توڑ دیتا، لیکن آپ کا حکم ہر حال میں پورا کرتا۔ تو اب ہم کو اس واقعے کو بھی اللہ کے ساتھ ملانا چاہیے۔ اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف ہمیں لاکھوں کا نقصان نظر آ رہا ہو، دوسری طرف کروڑوں روپے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہو، تو ہمیں رک جانا چاہیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وقت جیسا بھی ہوگا، اچھا ہوگا تب بھی گزر جائے گا، وقت برا ہوگا تب بھی گزر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ ایک دفعہ محمود نے ایاز کو کہا تھا کہ میری انگوٹھی پر کوئی ایسی بات لکھو کہ میں خوشی میں دیکھوں تو پریشان ہو جاؤں اور پریشانی میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب محمود اس کو خوشی میں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا کہ یہ خوشی ختم ہو جائے گی، اور پریشانی میں دیکھتا تو خوش ہو جاتا کہ یہ پریشانی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ اس لیے بھائیو، آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش مصیبت آئے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔